ایسے گناہ بھی ہیں جن کے بارے میں احادیث میں وعید آئی ہے کہ ایسے گناہ کرنے والے کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ جی، اس میں محترم افصاح بات یہ ہے کہ ایک تو زبان ہی ہے، زبان کے ساتھ اصل میں کئی طرح کے گناہ ہیں جو انسان کرتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اسی طرح گالی گلوچ کرتا ہے، اسی طرح زبان کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے یا کسی کا نقصان کرتا ہے۔ یہ وہ زبان کے اندر آنے والے وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے۔ جی، اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو بڑے بڑے گناہ کہا جاتا ہے اور ان پر بطور خاص یہ وعید بیان کی گئی ہے کہ جس نے یہ گناہ کیا وہ جہنم میں چلا جائے گا، وہ جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اس میں بڑے بڑے گناہوں میں یہی بات کہ جس انسان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ قرآن پاک توبہ نہ کر لے، اگر توبہ کر لے گا جی ظاہر ہے اگر اس نے توبہ کر لی تو توبہ کے ساتھ تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اصل میں یہاں بھی فرق یہ ہے نا، ایک یہ ہے کہ شرک کا اور عام گناہوں کا فرق اصل میں یہ ہے توبہ کے اعتبار سے کہ باقی گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کے بارے میں اللہ نے اصول بتا دیا ہے کہ یہ بغیر توبہ کے معافی نہیں ہے۔ اصل اصول اس کا یہ ہے۔ اور قرآن کریم نے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا۔ جہاں یہ کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو وہاں یہ بھی کہا کہ والدین کے ساتھ غلط رویہ نہ رکھو۔ تو جو انسان والدین کا گستاخ ہے اور ان کی بے ادبی کرنے والا ہے اس کے لیے بطور خاص یہ وعید ہے کہ اس کو جہنم کی سزا ملے گی۔ اسی طرح یتیموں کا مال کھانے والا، اس دور میں یہ برائی بہت عام تھی عرب کے اندر کہ لوگ یتیموں کا مال کھا لیتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس کی پرواہ کوئی نہیں کرتے تھے، چونکہ دنیاوی نقطہ نظر سے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی احساس و رسوخ نہیں ہے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکیں، تو لوگ یہ کھا لیتے تھے۔ تو اس پر بطور خاص یہ وعید بیان کی کہ جو آدمی یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی بہت سخت وعید اس کے بارے میں بیان کی گئی کہ یہ ایسا ہے جیسے وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، تو اس پہ یہ وعید ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بارے میں کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ جو لوگ ایسے ناخلف ہیں کہ وہ نماز کو ضائع کرنے والے، خواہشات کی پیروی کرنے والے، ان کا مطمع نظر ہی بس یہ ہے کہ جو ان کی اپنی موج ہے کہ جو جی میں آئے وہ کرتے رہیں، ان کو نہ اللہ کے فرامین کا کوئی حیا ہے نہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا کوئی پاس ہے، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ وعید ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ وہ بہت بڑی گمراہی کے راستے پر چلیں گے اور گمراہی کا سب سے بڑا راستہ وہ جہنم کا راستہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے نتیجہ آخر وہ یہ اینڈ رزلٹ وہ جہنم ہی ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی انسان وہ نماز کو ضائع کرتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر کہا نا کہ جو آدمی اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اس نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ اللہ کی جنت ہے۔ تو یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کے ساتھ انسان جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے، جہنم میں جا سکتا ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے والے گناہ ہیں۔ جیسے جھوٹ بولنا، یہ زبان کی ایک برائی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص کہا ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچ جاؤ، فإن الکذب یہدی الی الفجور، یہ جھوٹ انسان کو اور کئی گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، وإن الفجور یہدی الی النار، اور یہ فجور، یہ گناہ، یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو لہٰذا یہ بڑے بڑے وہ گناہ ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ویسے تو ایک مسلمان کے لیے اصل بات تو یہی ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چلا دیا وہاں پر وہ چل پڑے، بالکل، اور جہاں سے روک دیا وہاں اس کا فل سٹاپ ہے، بس وہاں سے آگے نہیں چلنا۔ لیکن بطور خاص جن گناہوں سے روکا گیا اور ان کو کبیرہ گناہ کہا گیا یا ان کے بارے میں کوئی وعیدیں بیان کی گئیں یا ان پر سزائیں متعین کی گئیں یا ان پر جہنم کی وعید بیان کی گئی، ان سے بچنا یہ خاص طور پر بالکل ٹھیک ہے۔